کیا. کیسا نطفہ کہ وہ نطفہ اگر میرے اور آپ کے بدن پہ لگ جائے, کپڑوں پہ لگ جائے, تب تک چین نہیں آتا جب تک اس کو دھو نہ ڈالیں, تب تک چین نہیں آتا جب تک ہم اپنے آپ کو نہا اور دھو نہ لیں. یہ وہ نطفہ ہے, یہ انسان کی حقیقت ہے. لیکن جب تھوڑا جوان ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت طاقت عطا فرما دیتے ہیں, عہدہ عطا فرما دیتے ہیں, چاہے وہ جسمانی طاقت ہو یا عہدے کی طاقت ہو یا مال کی طاقت ہو. یہ انسان کہتا ہے یہ سب میرے ہاتھوں کی کمایا, میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا, یہ میں نے اپنے دماغ سے کمایا. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ. اے انسان یاد کر وہ ٹائم کہ تو ایک نطفے سے پیدا ہوا. تیری اصل حقیقت کیا ہے؟ نطفہ ہے, ایک پانی ہے, پانی کا قطرہ ہے, ایک بے جان چیز سے میں نے تجھے وجود بخشا. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ. پھر اللہ رب العزت اس کو علقہ میں تبدیل فرماتا ہے, ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقہ. پھر ملے جلے نطفے سے اس انسان کو پیدا فرماتا ہے. اور هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں, اے انسان انا خلقنا الانسان, اے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا. اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم نے اے انسان تجھے پیدا کیا. انا خلقنا الانسان, کس سے پیدا کیا؟ من نطفة امشاج نبتلیہ, ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. مرد اور عورت کا نطفہ ملتا ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے. نبتلیہ, کس لیے پیدا کیا مقصد بتایا جا رہا ہے. لیکن میرا اور آپ کا اور دنیا والوں کا مقصد کیا ہے؟ جیسا میں نے ابھی عرض کیا, تھوڑی پاور انسان کو آ جاتی ہے, مست ہو جاتا ہے, مقصد بھول جاتا ہے, اس رب کریم کو بھول جاتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرا رب فرما رہا ہے اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس کریم رب کے بارے میں, جس کریم رب نے تجھے پیدا کیا, تجھے ماں کے پیٹ میں پالا, وہاں تیری غذا کا انتظام فرمایا. پھر جب تو پیدا ہوا تیرے منہ میں دانت نہیں تھے, تیرے جسم میں طاقت نہیں تھی, لیکن اللہ رب العزت نے میرا اور آپ کا انتظام وہاں بھی فرما دیا. بالکل نازک حساب میں وہاں پر بھی غذا کا انتظام فرمایا. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اسی کریم رب کو تو بھول گیا جس کریم رب نے تیری پرورش فرمائی, تجھے پیدا کیا, تیری غذا کا انتظام فرمایا, اور جو تو بڑا ہوتا گیا اسی حساب سے تیرے لیے روزی کا انتظام کرتا گیا, تیرے لیے کپڑے کا انتظام کیا, تیرے لیے چلنے پھرنے کا انتظام کیا, تیرا جسم چھپانے کے لیے لباس کا انتظام کیا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میرا رب کر رہا ہے. وہی رب فرما رہا ہے کہ جب تھوڑا تو جوانی کو پہنچ جاتا ہے, تھوڑی طاقت آ جاتی ہے, چاہے وہ کوئی سی بھی طاقت ہو, تو اس رب کو بھول جاتا ہے. وہ رب فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. یہ رب کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے صحیح تندرست بنایا, تمام اعضاء صحیح سالم رکھے. ہاتھ کی قدر اس سے پوچھی جائے جس کا ہاتھ نہیں, ٹانگ کی قدر اس سے پوچھی جائے جس کی ٹانگیں نہیں, آنکھوں کی قدر اس سے پوچھی جائے جس کی آنکھیں نہیں, زبان کی قدر, بولنے کی قدر اس سے پوچھی جائے جس کی زبان نہیں. زبان تو ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں. اللہ رب العزت نے عجیب و غریب مخلوقات بنائی تاکہ جب انسان ان مخلوقات کو دیکھتا ہے, اس انسان کو دیکھتا ہے, یہ میرا شکر گزار بن جائے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کہ میں تجھے آزماؤں گا, آزمائشوں میں ڈالوں گا. کیوں؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. 18,000 مخلوقات بنائی, لیکن انسان کو کہا جا رہا ہے نبتلیہ, آزمایا جائے گا. کیوں؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, اس لیے کہ تجھے قوت سمع بھی عطا فرمائی, قوت بصارت بھی عطا فرمائی. اور دوسرے موقع پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تجھے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَا تَحْمَلْ, کہ تجھے
دل بھی عطا فرمایا، تجھے آنکھیں بھی عطا فرمائی، تجھے صحیح اور غلط کی سوچ کرنے والا بنایا، اس لیے تو آزمایا جائے، اسی لیے تجھے دنیا میں بھیجا کہ تو اس قوت سماع کا، قوت بصارت کا، اس زبان کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کر۔ تجھے راستے بتا دیے گئے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ودیت کر دی گئی اور بتا دیا گیا ایک راستہ سیدھا ہے یہ جنت میں لے جائے گا، ایک راستہ ٹیڑھا ہے یہ جہنم میں لے جائے گا۔ اب ان راستوں کو کیسے تو پہچانے گا؟ اس کے لیے نبتلی فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ تجھے سماعت والا بنایا، تجھے بصارت والا بنایا، اور یہیں پر بس نہیں کیا، یہیں پر بس نہیں کیا، قرآن کریم بھی نازل فرمایا کہ گائیڈ بک آپ کو دے دی جاتی ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے آپ رہنمائی لیتے رہنا، آنکھوں سے دیکھتے رہنا اور سنتے رہنا ان کانوں سے، اور پھر یہیں پر بس نہیں فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے درمیان مبعوث فرمایا۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی تب سے اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا کہ اپنے مخصوص اور برگزیدہ بندوں کو جب بھی قوم کے اندر بگاڑ آتا، اپنے مخصوص بندوں کو مبعوث فرماتا قوم کی رشد و ہدایت کے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھم جاتا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب نبیوں کا کام، لیکن یہ دین اسلام تو قیامت تک رہے گا۔ یہ دین اسلام جب ڈوب جائے گا یہ دنیا ڈوب جائے گا۔ جب تک دین اسلام باقی ہے، جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے، اللہ رب العزت اس دنیا کا نظام ایسے ہی چلاتے رہیں گے۔ ضرور حالات بدلتے رہیں گے لیکن نظام چلتا رہے گا۔ سورج اپنے وقت پر نکلے گا، چاند اپنے وقت پر نکلے گا، غروب بھی اپنے اپنے وقت پر ہوں گے، سیارے ستارے بھی چمکتے رہیں گے، آسمان ٹکا رہے گا، زمین اناج غلہ اگاتی رہے گی۔ کب تک؟ جب تک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں۔ پتہ چلا ایمان کی اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن آج ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کب ہوتے ہیں کہ جب پیسہ، جب دنیا نہیں ہوتی ہے تب ہم سمجھتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیو، یہ دنیا ہے ہی نہیں کچھ۔ اگر یہ اس دنیا کی کچھ قدر و قیمت ہوتی تو یہ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے عطا کی جاتی۔ لیکن جب سیرت کے اوپر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو کئی کئی دن تک بھوکے، صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک پتھر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر۔ کیوں؟ اگر یہ دنیا محبوب ہوتی تو یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے محبوب کا عطا فرماتا، جس کے صدقے میں یہ کائنات کو سجایا گیا، وہ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اگر یہ دنیا محبوب ہوتی تو سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ طائف کے سفر میں کہا بھی گیا، جب اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع فرمائی تو کہا بھی گیا آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو، ان سنگلاخ پہاڑوں کو سونا بنا، آپ تھوڑا تھوڑا بانٹ دیں لوگوں میں تو لوگ ایمان کے اندر جوک در جوک آئیں گے۔ لیکن میرے پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ پھر یہ ایمان وہ ایمان نہیں رہے گا، پھر اس ایمان کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی جس طاقت کو اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ جب وہ ایمان لائے تو کیسا ٹھوس ایمان تھا ان کا، کیسا ٹھوس ایمان تھا۔ جان جائے تو جائے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنے دیتے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا کہ بلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جا، تجھے بخش دیا جائے گا، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر احد احد، اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک، میں اسی اللہ کو ماننے والا ہوں اور کوئی نہیں۔ تم 360 کو مانتے ہو، نہ جانے کتنوں کو مانتے ہو، خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے نا 360 بت، کہ تم ان سب کو مانتے ہو، لیکن میں صرف ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ تو جان اور بھی صحابہ کرام کے عجیب و غریب واقعات یہ کب تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کہیں تو بنا دیں ان کو سونا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ غیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، میرا اور آپ کا ایمان تو غیب پر ہے، نہ ہم نے نبی کو دیکھا،
نہ نبی کے اوپر قرآن اترتے دیکھا اور نہ صحابہ کرام کو دیکھا، لیکن ایمان ہے ہمارا، کیوں ہم تک نقل در نقل یہ خبر پہنچی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم کا پہلا صفحہ کھولتے ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، پہلی آیت یہیں پر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اگر انسان نے تھوڑا سا بھی شک کر لیا، علماء فرماتے ہیں وہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ بات انشاءاللہ اس آیت پر ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان میں نے تجھے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ اگر انسان سوچے گا کہ وہ نطفہ کیا کہ جو میں اپنے کپڑے پر برداشت نہیں کرتا ہوں وہ میری حقیقت ہے، تو پھر یہ انسان کبھی فخر نہیں کرے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، پھر یہ انسان زمین کے اوپر اکڑ کر نہیں چلے گا، پھر یہ انسان زمین کے اوپر فخر نہیں کرے گا۔ اگر انسان اپنی حقیقت کو دیکھے کہ میں آیا کہاں سے، میں وہاں سے آیا ہوں جو تھا ہی نہیں کچھ، جو قابل ذکر چیز تھی بھی نہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرمان نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دونوں راستے آپ کو بتا دیے گئے، قرآن کریم کے ذریعے، احادیث رسول کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے یہ میسج انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، کہ دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں، چاہے تو شکر گزار بنے ایمان لے آئیں، چاہے تو ناشکرے رہیں کافر رہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں، اگر میرے حکم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت والا راستہ پکڑو کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آخرت کی جو زندگی ابداً ابدا کی زندگی، لامحدود زندگی جس کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا، الدنیا مزرعۃ للآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا، اس کے لیے وہ بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے کفر والی زندگی اختیار کی انا اعتدنا للکافرین، تو کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ رب العزت میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سے